میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سریکی وسیب کی۔ سریکی ایک بہت بڑا وسیب اور بہت بڑی قوم ہے اور بہت بڑی زبان ہے، جس کے لہجے کے مٹھاس کو تمام لوگ مانتے ہیں، تمام زباندان مانتے ہیں، اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تمام حملہ آوروں نے اس سرزمین پہ حملے کیے ہیں، اس سرزمین کو لوٹا ہے، اس سرزمین پہ قتل و غارت کی ہے اور اس سرزمین کا کھایا ہے۔ یہاں کا غلہ اناج یہاں کا کھایا ہے اور اس کے رہنے والوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، قتل کیا ہے، لوٹا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہر وہ سیاستدان جو اس سرزمین سے منتخب ہوا ہے، اس نے اس سرزمین کی بات نہیں کی، اس سرزمین کے ساتھ منافقت کی ہے، اس سرزمین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنے ووٹروں کی عزت نہیں کی، اپنے ووٹر کی طاقت کو نہیں مانا۔ اس نے پاکستان بننے کے بعد ہر اس سیاستدان نے جو اس وسیب سے منتخب ہوا ہے، اس نے اس وسیب زادوں کو اپنا غلام جانا ہے، اپنا غلام سمجھا ہے، اور غلام سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہے۔ کبھی بھی ایوان بالا ہو یا ایوان زیریں میں اس کے حقوق کی بات نہیں ہوئی، اس کے حقوق سلب ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے دیکھیں آپ 0 پوائنٹ، ہاسپٹل کے حوالے سے دیکھیں کچھ بھی نہیں۔ 18 کے بعد اگر کچھ کام ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایوان میں ہم نے سریکی وسیب کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں سنی، کوئی سپیچ بھی نہیں سنی، ہمیں یاد بھی نہیں ہے اس وسیب کے منتخب ایم این اے یا ایم پی اے نے وہاں جا کے کوئی بات کی ہو، اور وہاں جا کے اپنے وسیب کو عزت بخشی ہو، فخر کیا ہو اپنے وسیب پہ۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے، یہاں سے منتخب ہونے والوں نے وہاں پہ جا کے اپنے وسیب کو چور ثابت کرنے کی بہت بڑی کوشش کی گئی ہے۔ چاہے خود چور تھے، پھر بھی وسیب کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم انیسٹ ہیں۔ ایسے لوگ جو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پورے وسیب کو جھوٹا کہے، وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں۔ آتے ہیں دوسری طرف محترمہ زرتاج گل، سیاسی بہت شکن خاتون محترمہ زرتاج گل کی طرف، وہ 2 بار منتخب ہوئی ہے۔ میں ان کی سپیچ کو سن رہا ہوں، وہ کس طرح سے اس وسیب کا درد رکھتی ہیں، کس طرح سے اس وسیب کی خواتین کے لیے بات کرتی ہے، ایوان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ میں آج 3 کلپ ان کے بھیج رہا ہوں مختلف گفتگو کے، آپ نے سننا ہے کہ وہ ڈی جی خان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، وہ سریکی وسیب کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ سریکی وسیب کی محرومیوں کے بارے کیا کہتی ہے، وہ سریکی وسیب کی خواتین کے بارے کیا کہتی ہے۔ آپ نے خود سننا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ ہم کیوں نہ محترمہ زرتاج گل کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے وسیب کی بات کرتی ہے، وہ ہمارے سریکی زبان کی بات کر رہی ہے، وہ ہمارے وسیب کی۔ دیکھیے ہم وسیب زبان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی علیحدہ پاکستان کے ساتھ نعوذ باللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، کیونکہ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سریکی صوبہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے خیبر پختونخوا، وہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، پشتو ہے، پختون ہیں، ان کو صوبہ ملا ہے۔ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو سندھ مل گیا ہے۔ پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ان کو بھی صوبہ پنجاب۔ تو پھر یہ بھی تو ایک زبان ہے، یہ بھی تو ایک کلچر ہے، یہ بھی تو ایک وسیب ہے، اور یہ وسیب تمام وسیبوں سے بڑا وسیب ہے جو پاکستان میں بس رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سندھی بھی سریکی بولتا ہے اور سمجھتا ہے، پشتو بھی سریکی بولتا ہے اور سمجھتا ہے، مہاجر بھی سریکی بولتا ہے اور سمجھتا ہے، پنجابی بھی سریکی بولتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی زبان اور کیا ہوگی؟ پاکستان میں 60% بولی جانے والی بولی ہے سریکی، اور سریکی وسیب کا حصہ نہیں ہے۔ سریکی وسیب کو محروم رکھا جائے گا۔ ایک سیکریٹریٹ ملا تھا، وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ آئیے سنتے ہم محترمہ زرتاج گل کی زبانی کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا اور اب کیا کام ہوا ہے۔ پھر سر میں ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے، سر ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے، سر میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں۔
सर 1947 से लेकर अब तक हमारे सराय की वसेब के लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सराय की सुबह मांग रहे हैं। आप तो तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं सर 2 ही पॉइंट से तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सर मेरे सराय की वसेब में कोई चीज सिवाय महरूम के और कुछ नहीं है। सर पिछली दफा हम लोगों ने साउथ सेक्रेटरीट हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया इनके लिए, सर उसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया। उसमें सर हम लोगों ने पहली दफा साउथ पंजाब के लिए हमने 360 बिलियन का बजट रखा और हमने इसको रिंग फेंस किया। हमने इंश्योर किया कि हमारा बजट यहीं पर साउथ पंजाब के अंदर लगेगा, तख्ते लाहौर नहीं जाएगा। 32% सर हमने एम्प्लॉयमेंट का कोटा रखा कि शायद कोई सरायकी, कोई बलोच, कोई महाजिर हमारा किसी नौकरी के अंदर आ जाए। सर अफसोस की बात यह कि टिकटॉक वाली हुकूमत ने, टिकटॉक के चीफ मिनिस्टर ने आते ही सर सराइकों से पता नहीं क्या दुश्मनी है सर, पूरा का पूरा सेक्रेटरीट बंद कर डाला, सेक्रेटरीट ही बंद कर डाला। सारे सेक्रेटरीज हमारे साउथ पंजाब में चूंकि कॉटन उगती हैं, हमारी सारी सराय की खवातीन सर जो पर्दा करती है घरों से नहीं निकलती हैं, लेकिन कॉटन एक वाहिद फसल है सर, वो सारी खवातीन बाहर आती है, वो इसकी कॉटन की चुनाई करती हैं और सर पूरा साल में उनकी जेब में उस वक्त इंडिपेंडेंटली पैसे आते हैं जो वो खवातीन जो है वो पैसे बना सकती हैं। अब सर जब ये जिनिंग फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, मैं अपने डेरा गाजी खान की बात करती हूँ। मैंने सर डेरा गाजी खान को वुमेन यूनिवर्सिटी दी सर, पहला वहाँ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे दिया, 260 गाँव को वहाँ पे बिजली दी, विमेन पार्क वहाँ पे बनाया। अभी सर मैंने पूरा का पूरा PHDP पढ़ा, यकीन करें सर डेरा गाजी खान के लिए सिर्फ दुआएं इसमें बजट में, बाकी सर ना कोई बजट है, ना कोई एलोकेशन है, ना सर किसी नए मंसूबे में उन्होंने डेरा गाजी खान को शामिल किया है। सर अफसोस की बात यह है कि आपने कोई फार्म 47 वाला वजीर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। पूरा डेरा गाजी खान